الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بہت ہی محترم مکرم اور ذی وقار حضرات ناظرین عظام، سامعین عظام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم شریعت کے زیر اہتمام آن لائن عظمت صحابہ کانفرنس کا سلسلہ باضابطہ جاری ہے اور ملک کے حضرات علماء کرام کے بیانات اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اور اس تعلق سے، اس حوالے سے ملک کے مختلف علاقوں سے حضرات علماء کرام سے رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ حضرات علماء کرام اپنی سہولت سے اور اپنی فرصت کے مطابق وقت اور ٹائم بھی دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہم تمام کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ گوناگو مصروفیات کے باوجود حضرات اکابرین علماء اسلام وقت نکال رہے ہیں اور امت کے لیے، عوام کے لیے دین کی قیمتی، ضروری اور بنیادی معلومات قرآن و حدیث کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کل ہند مجلس تفہیم شریعت کی طرف سے بھی یہ سلسلہ اور اس محنت کو شروع کیا گیا ہے، اور اس میں الحمدللہ حضرات علماء کرام نے بھی اور احباب عظام نے بھی نیک مشورے سے بھی نوازا ہے۔ ہم آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ کو بھی، ملت کو بھی اور ہم کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کے لیے اس ادنا سی کاوش اور محنت کو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ بہرحال عظمت صحابہ کے تعلق سے قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں، احادیث مبارکہ میں
عظمت صحابہ پر باضابطہ ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ بابو مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بابو مناقب عمر، بابو مناقب عثمان، بابو مناقب علی، اس طرح سے الگ الگ احادیث کی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ اجمالاً، کہیں پر تفصیلاً، کہیں پر الگ الگ ایک ایک صحابی کا نام لے کر کے ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے اپنی جو آج کی جو میری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو، اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی اہمیت پر، صحابہ کی عزت پر، صحابہ کی زندگی پر مقرر بیان کرے، خطیب بیان کرے، مفتی بیان کرے، مفسر بیان کرے، محدث بیان کرے۔ اور ایک یہ ہے کہ قرآن پاک حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرے، خود خالق صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرے، خود صحابہ کرام کو پیدا کرنے والے، صحابہ کرام کو نبی کا صحابی بنانے والے اللہ رب العزت کا کلام بیان کرے۔ دنیا کے لوگ الگ الگ طریقے سے حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر کے اپنے آپ کے لیے ذریعہ نجات اور سامان آخرت تیار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ سارے کے سارے حضرات قابل قدر ہیں۔ ان تمام حضرات کی محنت وہ قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے اور دیکھی جانی بھی چاہیے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ عظمت صحابہ پر قرآن پاک سے، عظمت صحابہ پر خود خالق کا کلام پیش کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں بنیادی اعتبار سے، جو حضرات بھی صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، جو حضرات بھی صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، جو حضرات صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث الگ کہتی ہے، کلام پاک اللہ رب العزت کا کلام الگ بیان کرتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، جس نے حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، جس نے کسی ایک صحابی کے بارے میں زبان درازی کی ہے، تبرہ کیا ہے، تو صحابی کی شان میں کہیں سے کسی بھی طرح سے نہ کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ بال برابر کہیں سے کوئی کمی آ سکتی ہے۔ ہاں، صحابہ کی شان میں زبان درازی کرنے والے دنیا کی نظر میں بھی وہ مردود، ملعون، شیطان اور ذلیل ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو ذلیل ہوگا ہی، کیونکہ صحابہ کرام کی ذات ہی وہ ایک ایسی ذات ہے۔ اگر ہمیں قرآن پاک ہم تک پہنچایا وہ صحابہ کرام ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں دین کس نے آپ تک پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ میں سوال کروں کہ نبی کی زندگی کو کس نے بتایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ میں سوال کروں نبی کے چلنے کے طریقے کو کس نے بیان کیا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ میں سوال کروں نبی کے اٹھنے کے طریقے کو کس نے بیان کیا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ میں سوال کروں کہ نبی کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے کے سارے اطوار، افعال، اقوال، کردار، گفتار کس نے ہم تک پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ اگر میں سوال کروں کہ کلام پاک جو کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو لکھ کر کس نے ہم تک پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ اور اس میں بھی ایک نام، بڑا نام آئے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر میں سوال کروں کہ نبی سوتے کیسے تھے، کس نے ہمیں یہ بتایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ اگر میں سوال کروں کہ نبی چلتے کیسے تھے، کس نے ہم تک یہ تعلیم پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ نبی نے امت کو مصیبت کے وقت کیا کچھ کرنے کے احکامات اور کیا کچھ کرنے کے ہدایات دیے تھے، یہ پیغام ہم تک کس نے پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم نے صحابہ سے قطع تعلق کیا، اگر ہم نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، تو گویا کہ صحابہ کرام نے ہم تک جو نبی کا طریقہ پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک جو نبی کی سنت کو پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک جو نبی کی نماز کو پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک جو نبی کے اقوال کو پہنچایا، نبی کے افعال کو پہنچایا، نبی کے کردار کو پہنچایا، نبی کے گفتار کو پہنچایا، اس میں بھی شک آ جائے گا۔
تو پتہ یہاں سے یہ چلا کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی، کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غیر ثقہ ہیں، ان کی بات پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی ہم نے شک کیا ہے، گالی دی ہے، گستاخی کی ہے، تو گویا کہ ہم نے نبی کے طریقے پر، گویا کہ ہم نے نبی کی سنت پر شک کیا، نبی پر جو کلام پاک نازل ہوا اس پر ہم نے شک کیا۔ اس لیے مومنوں، میں آپ تمام حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک عقیدے کی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ شرح عقائد ایک کتاب کی نام ہے، اور یہ کتاب عقیدے کی بنیادی اور تقریباً آخری مانی جاتی ہے درس نظامی کے نصاب میں۔ اس کے بعد عقیدے کی کوئی کتاب شعبہ عالمیت کی فراغت تک نہیں پڑھائی جاتی۔ اس میں ایک جملہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ ثقہ ہیں، عادل ہیں، قابل اعتماد ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں، معتمد علیہ ہیں، کسی بھی صحابی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ عقیدہ بنا لو کہ صحابہ کرام قابل عزت ہیں، صحابہ کرام قابل فخر ہیں، صحابہ کرام قابل تقلید ہیں، صحابہ کرام قابل عزت ہیں۔ جس نے بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اس نے اپنی عاقبت کو برباد کر دیا، اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آئیے قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ کو صحابہ کرام کی عظمت کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 ہے، بالکل آخری آیت ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، دشمنوں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور یہ اپنے آپس میں رحم کرنے والے، اپنے آپس میں اخوت کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے صحابہ ہیں۔ آپ صحابہ کے بارے میں کلام پاک سے پوچھئے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو نبی کا صحابی ہونا جو مقدر کیا، اور حضرات صحابہ کرام کو نبی کا جو ساتھی بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا بلکہ قرآن مقدس اعلان کرتا ہے، یہی 26واں پارہ اور اسی صفحے میں سورۃ الحجرات میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے قرآن کے پڑھنے والے قاری، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اس بات کو اچھی طرح سے مان لو، جان لو، سن لو کہ جس نے بھی کلمہ کو پڑھا ہے، جس نے بھی نبی کو مانا ہے، جس نے بھی قرآن کو مانا ہے، جس نے بھی اللہ کو مانا ہے، یہ بات اچھی طرح جما لو، اس بات یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ نبی کے وہ صحابی، نبی کے وہ ساتھی جن کو صحابی ہونے کا شرف ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابی بنانے سے پہلے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور اللہ نے فرمایا قلوبہم للتقوی، اللہ نے جب جانچا ہے، پرکھا ہے، ان کے دلوں کا جب امتحان لیا ہے تو 100% کامیاب اترے ہیں۔ قلوبہم للتقوی، تقوی ہی تقوی پایا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا مقدر فرمایا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تقوی وکانوا احق بہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو نبی کا صحابی ہونا مقدر کیا، ان کے دلوں کو جانچا گیا، پرکھا گیا، ٹٹولا گیا، اندازہ کیا گیا، تقوی ہی تقوی ملا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، کہ تقوی ان کے ساتھ بالکل لازم ہے۔ جیسے سورج کے ساتھ روشنی کا ہونا ضروری ہے، چاند کے ساتھ چاندنی کا ہونا ضروری ہے، دن کے ساتھ اجالے کا ہونا ضروری ہے، برف کے ساتھ ٹھنڈک کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو متقی ہیں،
یہ تو پرہیزگار ہے، لہٰذا ان کی شان میں گستاخی بالکل نہیں چل سکتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ 7واں پارہ آپ دیکھیے گا، اس میں آپ کو آیت نمبر بتاتا ہوں، سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر ہے 52۔ اس میں ایک آیت ہے، میں پڑھتا ہوں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں غریب صحابہ بھی رہتے ہیں اور آپ کی مجلس میں وہ آپ کے غلام اور صحابہ ہیں جو کبھی کسی زمانے میں ہمارے نوکر خادم غلام ہوا کرتے تھے، تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے اور عزت کے خلاف ہے، ہمارے مقام و مرتبے اور رتبے کے خلاف ہے کہ ہم ایسی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھے جس مجلس میں ہمارا ایک غلام جو کبھی ہمارا نوکر خادم ہوا کرتا تھا، آج وہ آپ کا صحابی بنا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی اس بات کو مانا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی اس بات کو آپ نے تھوڑی سی اہمیت دی کہ بات صحیح ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام سے، جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو غریب ہیں، تو ان سے بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، ان سے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اگر ان کو 10-15 منٹ کے لیے ان کو ہٹا دیا جائے، ان کی الگ مجلس ہو اور ان رؤساء مکہ کے لیے، کفار مکہ کے لیے اور قریش کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کے لیے الگ سے اگر ایک وقت متعین کیا جائے تو دین کا ایک بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آیا تو فوراً قرآن پاک نازل ہوا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے حبیب، خبردار، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ نہیں ہٹا سکتے ہیں آپ کے ان غریب اور غلام جو کبھی غلام تھے، ان صحابہ کو جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کفار مکہ کے لیے آپ کبھی نہیں ان کو بھگا سکتے، یہاں سے ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ سورہ کہف میں اسی واقعے کا ایک دوسرا منظر ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے آپ انہی کے ساتھ رہیں گے، آپ انہی غریب صحابی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو اور صحابہ کے لیے الگ سے کوئی مجلس ہو، نہیں۔ جس کو بھی نبی سے بات کرنا ہے، جس کو بھی نبی سے ملنا ہے تو وہ انہی صحابہ کی موجودگی میں آئیں گے، ان کو الگ سے ہٹایا نہیں جائے گا، ان کا مقام بہت اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اسی سورہ کہف میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ نے فرمایا یہ کفار ایمان لائے یا نہ لائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے صحابہ وہ آپ کی مجلس میں رہیں گے۔ اگر میں اس کو اپنے زبان میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ اس کا مطلب اور ترجمہ ہوگا یہ کفار مکہ بھاڑ میں جائے، ان کا ایمان لانا بھاڑ میں جائے، صحابہ کرام کے شان میں کوئی گستاخی نہیں چلے گی، صحابہ کرام کے دل میں کوئی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کفار مکہ، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ابو جہل بھی تھا، شیبہ، عتبہ وغیرہ، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے رؤساء مکہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، دین کی باتیں انہیں سمجھا رہے تھے۔ اس بیچ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی ہے، یہ صحابی جیسے ہی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بھی نہیں پسند آیا کہ کوئی صحابی نبی کی مجلس میں آئے اور نبی کے چہرے میں ناگواری کے آثار ظاہر ہو۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے فارغ ہو کر کے گھر کی طرف جاتے ہیں، ابھی گھر بھی نہیں پہنچتے ہیں، فوراً جبریل علیہ السلام
کلام پاک کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، کیا آپ کو اس نابینا صحابی کے آنے پر آپ کے چہرے میں ناگواری کے آثار آتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ کفار مکہ سے ہزاروں گنا بہتر یہ آپ کا نابینا صحابی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کی شان میں صحابی ہر وہ عمل کہ جس سے صحابہ کے دل کو ٹھیس پہنچے یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ کلام پاک نے جس اندازے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ صحابہ کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور اگر آج کے زمانے میں کوئی صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، آج کے زمانے میں صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے حکمت کے خلاف اور اللہ کے قانون ضابطے کے خلاف کام کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا 11واں پارہ ہے، میں آیت نمبر آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی حکم دیا کہ تمام کے تمام صحابہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، میں ادھر نہیں جاتا، میں صرف اس جملے کو بتانا چاہتا ہوں اور میں واقعے کے صرف اس حصے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان کو کس طرح سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جانے کا حکم دیا، سارے صحابہ نکل گئے، چند صحابہ اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جو رہ گئے تھے، بھائی آپ کیوں نہیں گئے، آپ کو کس نے منع کیا جانے سے؟ تو صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا، اگر نبی کے سامنے بہانہ کریں گے، نبی سے اگر بات کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو ادھر جبریل علیہ السلام کلام پاک لے کر کے نازل ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ میرے آقا، میرے محبوب، کوئی بہانہ نہیں ہے، بس سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، یہاں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن میں صرف اس جملے کو بتا رہا ہوں۔ 40 دن کے بعد جب ان حضرات کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ایک آیت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ان تین حضرات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان تین حضرات کی توبہ کو قبول کر لیا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ جب یہ تین صحابہ کلام پاک کی اس آیت کو پڑھیں گے تو انہیں خوشی تو ہوگی کہ ہمارے توبے کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن وہیں پر ان کے دل میں یہ چوٹ آ سکتی ہے کہ کاش اگر ہم بھی اگر اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں گئے ہوئے ہوتے تو ہمارا یہ تذکرہ نہیں ہوتا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی۔ توبہ اس لیے قبول ہوئی کہ پہلے ہم نے اس جرم کچھ کیا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ استعمال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ کو یہاں سے شروع کیا ہے۔ آپ 11واں پارہ دیکھیں سورہ توبہ اور آیت نمبر آپ 117 دیکھیں اور 118 دیکھیں۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا نبی کی، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو جنگ میں گئے ہوئے تھے، صحابہ سے غلطی ہوئی اس میں بھی 3، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے شروع کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والمہاجرین والانصار، اللہ نے توبہ قبول کیا مہاجرین کی بھی، انصار کی بھی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ کو قبول کیا جو لڑائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پھر آگے چل کر کے دوسری آیت میں فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 حضرات کے توبہ کو بھی قبول کیا ہے جو پیچھے رہ گئے تھے، جو نہیں جا سکے تھے۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے، اصل توبہ تو ان حضرات کی قبول کی گئی ہے اور غلطی تو ان سے ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کا تذکرہ نہیں کیا، نبی سے شروع کیا تاکہ ان کے دل کو ٹھیس بھی نہیں پہنچے۔ یہ قرآن کا انداز ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ قرآن کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام ہے۔ قرآن صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتلاؤں کہ جب غزوہ احد میں ابتدائی مرحلے میں تو حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی، بعد میں صحابہ کرام کی
ایک ادنا سی چوک کی وجہ سے اور اجتہادی خطا کی وجہ سے شکست ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوٹی بوٹی کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام کا وہ دستہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ان کے لیے متعین کیا تھا کہ تم کو ہر حال میں یہی رہنا ہے، چاہے ہم یہاں پر کچھ بھی ہو جائیں، لیکن جب دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام یہاں پر مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب ہمارے رکنے کی ضرورت یہاں نہیں رہی ہے، یہ لوگ یہاں سے نکلے۔ تو کفار نے دیکھا کہ وہ حصہ جہاں پر صحابہ کرام کا ایک دستہ تھا خالی ہے، تو بھاگے ہوئے کفار دوبارہ پلٹ کر اس طرح سے حملہ کیا اور ایک جیتی جنگ ہار گئے۔ تو ایک غلطی ہوئی، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے پورا سناٹا ہے، غم کا ماحول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور خدا کا کلام کہتا ہے میرے محبوب فاعف عنہم، آپ ان صحابہ کرام کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان کو معاف کیجئے، اور آپ مجھ سے یعنی اللہ سے یہ کہیے کہ یا اللہ میں نے اپنے صحابہ کرام کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ چلو نبی نے معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کر سکتے ہیں یا ہم یہ قرآن سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی نے بھی معاف کر دیا، صحابی نے خود اللہ نے بھی معاف کر دیا، لیکن آئندہ کیا ان لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا؟ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے اجتہادی خطا ہوا ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا دوبارہ ان سے مشورہ لیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ هُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے، ان سے خطا ضرور ہوئی ہے، لیکن مشورہ اب بھی انہی سے لینا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کی عظمت کو، قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کی اہمیت کو، قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کی فضیلت اور صحابہ کے مقام اور رتبے کو۔ اب میں ایک آخری بات، قرآن کی تو بے شمار آیتیں حضرات صحابہ کرام کی شان میں، مقام میں، فضیلت میں، اہمیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اب اور ہم مطالعہ کریں قرآن پاک کا کہ کیا کیا طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں پر فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں پر فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں پر فرمایا اولئک هم المهتدون۔ کامیاب یہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے یہی لوگ ہیں، کامیاب یہی لوگ ہیں۔ الگ الگ الفاظ سے، الگ الگ جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو، تعریف کو، فضیلت کو، اہمیت کو، مقام مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اب ہم تمام مسلمان کے لیے ایک آخری پیغام قرآن یہ دیتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم نبی پر ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، جنت کے حقدار ہونا چاہتے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، تو ضروری ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اب کیسا ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم کو ایمان لانا ہو تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان لاؤ وہ ایمان جو ایمان حضرات صحابہ کرام نے لایا ہے۔ گویا کہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو ایک معیار بنا دیا گیا۔ اب دنیا کے مسلمانوں، اب تم کو ایمان لانا ہے تو کوئی نیا ادھر ادھر کا نہیں، صحابہ کرام جیسا ایمان لانا ہوگا۔ تم چاہتے ہو کہ آب کوثر میں نبی کے ہاتھ سے جام پینا تمہیں مل جائے، تم چاہتے ہو کہ پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرو، تو ضروری ہے کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو۔ اب اگر کوئی صحابہ پر ہی تبرہ کرے، صحابہ ہی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ ہی کو گالم گلوچ دے، تو اس کے ایمان کا کیا ٹھکانا؟ کیسا ایمان لے کے جائے گا؟ اور ایک دوسری جگہ قرآن پاک کے حوالے سے پہلے پارے کی ایک آیت ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو قرآن نے کیا بتایا؟ دیکھیے آپ پہلا پارہ، میں آیت نمبر آپ کو بتلاتا ہوں۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر آپ دیکھیں گے 113، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک میں ہے اِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان کفار سے، ان منافقین سے کہا جاتا ہے آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ ویسا جیسا کہ صحابہ نے لایا، تو انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔
وہ تمام حضرات کان کھول کر سن لے، اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ سن لیں، میں نہیں کہتا، کوئی مولوی مفتی مقرر نہیں کہتا، خود قرآن کہتا ہے صحابہ کو اگر ایک گالی دو گے، صحابہ کی شان میں ایک جملہ کسو گے، صحابہ کی شان میں ایک بار تبرہ کرو گے تو قرآن دیکھو کیا کہتا ہے۔ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ صحابہ جیسا، الناس سے مراد یہاں پر صحابہ ہی، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان منافقین نے کہا کیا ہم ایمان لائے یہ بیوقوف جیسا ایمان، یعنی صحابہ کو بیوقوف کہا۔ وہ تمام حضرات بار بار سن لیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں، وہ سن لے۔ اگر تم ایک گالی صحابہ کو دیتے ہو، اگر صحابہ کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ منافق تھے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ درباری مولوی تھے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ نے بہت کچھ چھپا دیا، گول کر دیا، تو سنو قرآن کہتا ہے اگر تم ایک جملے کے ذریعے سے صحابہ کی ناقدری کرو گے تو قرآن ایک نہیں کئی جملوں سے ناقدری کرے گا، کئی جملوں سے اس کی تردید کرے گا۔ دیکھیے آمنو کما آمن الناس، کہا گیا ایمان لاؤ صحابہ جیسا، جواب دیا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے وہ ایمان جو بیوقوف ایمان لائے، صحابہ کو بیوقوف کہا۔ اب قرآن دیکھیے، قرآن نے صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ پاگل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے جملے کو ان کے منہ پر مارتے ہوئے کہا الا انہم ہم السفہاء، خبردار صحابہ کی شان میں بیوقوف کہنے والا خود بیوقوف ہے۔ الا ان، ایک تاکید، ہم دو تاکید، ہم السفہاء، تین چار تاکید کے ذریعے سے انہیں بیوقوف کہا گیا۔ اور آگے کیا فرمایا ولکن لا یعلمون، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے وہ بے علم ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، استہزاء کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تمہارا استہزاء کریں گے۔ جو صحابہ کو جو جملہ استعمال کرے گا، قرآن کا یہ طریقہ اللہ کی گویا کہ سنت ہے کہ اس کو وہی کہا جائے گا۔ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے تو قرآن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اس کو کافر کہنا چاہیے۔ اگر کوئی صحابہ کو منافق کہے تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اس کو منافق کہنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور آگے آیت نمبر 18 میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے، صم بکم عمی، گونگے بہرے اندھے، فہم لا یرجعون، یہ ایسے گمراہ ہے کہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ تو صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا، صحابہ کو جو جیسا جملہ استعمال کرے گا، قرآن کہتا ہے، قرآن اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کیا جائے۔ بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے اور نماز کا بھی وقت قریب ہے، اس لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی فضیلت کو، صحابہ کی اہمیت کو، صحابہ کے مقام کو، صحابہ کے رتبے کو سمجھنے کی اور صحابہ کرام کا احترام کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک حضرات صحابہ کرام کا غلام بنائے رکھے، مرتے دم تک حضرات صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات صحابہ کے بارے میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح راستے کی طرف دوبارہ لائے، اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔